کہ جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، چاہے گرمی کی شدت ہو، چاہے لائٹ کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں، مہنگائی وغیرہ، سب میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہم کہتے ہیں آپ معافی مانگ لو، میرا مسئلہ نہیں ہے، نہیں، آج میں معافی مانگوں، انفرادی سب مانگیں، اجتماعی معافی مانگیں، خدا کی قسم حالات بدل جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ کہ ان جو بڑے ہیں حکمران، ان کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ تو اللہ جب خوش ہوں گے ان کے دل کو پلٹ نہیں دیں گے۔ اور جو فجر کے بعد، رمضان کے بعد حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، وہ ٹیپ لے لو آپ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوں گے جو ہمارا جینا حرام کر دیں گے، اور ایسے احکامات دیں گے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ہے تو آپ فیصلہ کر لو۔ اور بھی ہے 8-10 احادیث مبارکہ ہیں، آپ جب سنیں گے تو آپ سر پر ہاتھ رکھ دیں گے، یا اللہ یہ سب تو ہو رہا ہے، یہ سارا حدیث پاک میں لکھا ہوا وہ تو ہو رہا ہے سارا۔ ہمارا سیاست سے کوئی الحمدللہ واسطہ نہیں، نہ ہم نے اخبار پڑھنی ہے، نہ ہم نے تبصرے کرنے ہیں، نہ ہم نے کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ ہم نے کسی پہ بہتان لگانے ہیں۔ ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ ہمارا کام ہے پیغام محبت دور تک پہنچے۔ ہمارا کیا واسطہ کہ بغیر ثبوت کے وہ کھا گیا یہ کھا گیا، ہم کون سے گناہ نہیں کر رہے بھائی۔ وہاں سلیمان گانجی کی بات یاد رکھنا، ابھی مجھے پرسوں کسی نے بتایا کہ پیسے جا رہے ہیں، ٹھیلے والوں سے فروٹ مت لو، سیدھے ہو جائیں گے، بائیکاٹ کرو، پھل سڑ جائیں گے، نفع لیتے ہیں یہ لوگ۔ ارے بیوقوف، رمضان کے مہینے میں کیوں اللہ کا عذاب خرید رہا ہے؟ روز کما کے روز کھانے والے ہیں۔ ہمارے دوست نے پرسوں کہیں سے پھل لیا، ایک آدمی بھاگتا ہوا آ گیا، تمہیں پتا نہیں ہے سر پھاڑ دیا ہے آگے ٹھیلے سے سامان لینے پر، لے بھائی سر پھاڑ دیا۔ ارے بیوقوف، شریعت میں بائیکاٹ جائز ہے؟ آؤ میرے پاس اتنا بڑا فتویٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنے صفحات کا رکھا ہوا ہے، بائیکاٹ جائز ہے؟ یہ بائیکاٹ تو یہودیوں عیسائیوں سے آیا ہے۔ ان کے اوپر عذاب جب آئے گا جب میں اور آپ داڑیاں رکھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، سود چھوڑ دیں، گھر گھر سے نیٹ کیبل ٹی وی نکل جائے، ان کو 10 پیسے لگیں گے مر جائیں گے، ہارٹ فیل ایسا ہوگا مر جائیں گے۔ گھر گھر کے اندر ان کی چیزیں ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، ناچ گانا گھر گھر میں اس کی فکر نہیں ہے، افطار کا اتنا ثواب ہے، مرد عورت ساتھ میں گناہ ہو رہے ہیں، یہ ان کا ہی طریقہ ہے مخلوط دعوت کا، یہ نہیں ہٹے گا۔ ارے تجھے کچھ کرنا ہے تو جس زمین سے یہ لوگ سبزیاں خریدتے ہیں بڑے بڑے کاروباری، وہاں پر جاؤ، تاکہ وہاں پر گنمن دیکھ کر قبض ٹوٹ جائے 6 دن کا۔ یہ غریب ٹھیلے والے بیچارے یہ کیا اتنا نفع لیتے ہیں کہ بیچارے کو؟ یہ لیتے ہیں جناب بڑی دکانوں سے، وہ لیتے ہیں سبزی منڈی سے، سبزی منڈی والے لیتے ہیں بڑے بروکروں سے، وہ لیتے ہیں کھیتوں سے۔ لگاؤ سب کا پروفٹ، لگاؤ سب کا کرایہ، لگاؤ ٹرک کا اور ان کا کرایہ لگاؤ۔ سبزی منڈی سے یہاں پھل کتنے پیسوں میں گرتا ہے وہ آ کے بتاؤ۔ بیچارے میں نے اپنی آنکھوں سے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہم جا رہے تھے، 11 بجے تھے غالباً یا 10:30 بجے تھے، لانڈی سے بھی آگے، تو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی جو سڑک آتی ہے مین، پھر دائیں طرف ٹرن کرنا پڑتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے میں نے کئی بار دیکھا، پتہ نہیں کہاں سے پیدل ٹھیلے کو لیے چلے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بچوں کے رزق کے لیے، اور پورا جسم پسینے پسینے، 10:30 11 بجے پیدل، کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہیں واپس کہاں جائیں گے؟ اور آج ان سے مت لو، تم بڑے ٹھیکیدار آ گئے۔ ارے بیوقوف، یہ میسج چلانے والے پہلے مفتی صاحب سے تو پوچھ کہ کتنا بڑا تو گناہ کر رہا ہے، اور ان کی بات ماننے والے کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ان کے گھر میں تم نے فاتح کرا دیے اور تم عقل مندوں کے فروٹ سڑ جائے گا۔ ذرا اپنی عقل کو تو دیکھو، ہم ایک تو ویسے ہی گناہ گار، اوپر سے اب ان غریبوں کی بددعا بھی لو، وہ بھوکے مریں گے، خود ریٹ کم کریں گے۔ ایک چیز ان کو 50 کی مل رہی ہے، آپ کو 60 میں بیچ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں 40 دو، بھوکے مریں گے، آپ کو 50 کی چیز 40 میں دے دیں گے۔ اور جو 3-4 دن ان کا چولہا نہیں چلے گا وہ، اور خود پتہ نہیں کہاں سے لے کر گھر میں چل رہا ہے معاملہ۔ ایسے تو اور چیزیں بھی مہنگی ہیں، گرم مسالے مہنگے ہیں، چاول مہنگے ہیں، سب چیزوں کا بائیکاٹ کرو، بھوکے مرو، پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، آخر جانور بھی تو کھا رہے ہیں۔ عقل پر عذاب ہے عذاب، ان کی بددعاؤں کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں۔ وہ بیچارے اس گرمی کے اندر، آپ جاؤ جا کر دیکھو ذرا گرمی کا ٹیمپریچر کیا ہے۔ اب بیچارہ ٹھیلے لگا رہے ہیں، آم لے لو بھائی، اب پیاس سے مر رہے ہیں، امرود لے لو بھائی، خربوزہ لے لو بھائی، اور ہم پتھر مار رہے ہیں، ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں، بڑا دین کما رہے ہیں۔ روتے ہیں اللہ والے
کہ کیا ہماری بدبختی ہے کہ ان کے بوڑھے ماں باپ اور بچوں کو جب آج کا کھانا نہیں ملے گا، جب ان کے پاس افطار اور سحری اور روز کمانے روز کھانے والے ہیں، جب ان کے کپڑے نہیں بنتے بچوں کے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، تو ان کی آسمان پر نہیں جائے گی۔ وہ ہمارے کپڑوں اور ہمارے بچوں کے کپڑے اور کھلونے، ہماری گاڑیوں کو دیکھ کر یہ دیکھو اللہ نے اتنا دیا ہے، ہمارے 100 روپے دیہڑی کے لیے لوگ مر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ہم سبزی منڈی سے ہول سیل میں کوئی بھاؤ کم ہوتے ہیں کیا؟ تو ہم تو سبزی منڈی سے لائے اور اس گرمی میں آئے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے سبزی منڈی پر لوگ تہجد میں پہنچتے ہیں۔ ابھی کا مجھے نہیں پتا، اس کے بعد سوزوکی میں مال بھر کے آ رہے ہیں، ہر 2 کلومیٹر پر پولیس کھڑی ہے اور انہوں نے 10 ہمیں تو کیونکہ پتا کہ اس لیے ہم اخبار تو نہیں پڑھتے، وہ بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ 10 کا نوٹ مر جانا چاہیے کہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کیا مہربانیاں فرما رہے، تو حرام لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جگہ جگہ 10 کا نوٹ 10 کا نوٹ 10 کا نوٹ 10 کا نوٹ 10 کا نوٹ۔ یہ پیسے وہ ہم سے نہیں نکالیں گے کیا؟ تو 50 کی چیز لائے 60 میں بیچنی تھی 65 میں نہیں بیچیں گے، جاؤ ان کو بھی پکڑو، جہاں سے اصل خرابی ہے وہاں پر نہیں گنتے۔ اور بھائی زمین کتنے کی ہے، کھاد کتنے کی ہے، میں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں پروفٹ ملے، اور جو اسٹاک کرتے ہیں وہ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ مرچوں، لال مرچوں کی کراپ اترتی ہے، ہندو سب سے پہلا بیپاری ہندو ہے، ساری لے کر اپنے گودام میں بھر دیتا ہے۔ اب لاؤ مرچیں تو نہیں ہے، نام نہیں بتاتا میں، جاؤ اس سے ہندو سے جا کر لو، ہندو صاحب مرچیں چاہیے، کہ یہ بھاؤ ہے، کہ دے دے بھائی دے دے بھائی دے دے بھائی، ہندو کو بھائی کہہ رہے ہیں، جاؤ پکڑو اس کو۔ اسٹاک کرنا جائز ہے، لیکن جو کرتے ہیں، ایک تو اسٹاک ایسا ہے آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، اور اس طرح کا اسٹاک یہ منع ہے۔ اب کون سا یہ بیچارے اسٹاک کرتے ہیں؟ کاش کہ اللہ پہلے میرے دل میں بات اتار دے، اور جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں میں ان کو روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ہمارے سر پر اٹھا کر مار دیں گے۔ بائیکاٹ کے بارے میں ٹاپک کا شارٹ کلپ بنائے تو فائدہ ہوگا۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے تاکہ چھوٹے تاجر، ہمیں بھی پتا ہے سود کا معاملہ ہے، امیر امیر تر غریب غریب تر، لیکن بن جائے گا، اس میں تو بہت سی باتیں رہ گئی نا قرآن پاک حدیث پاک سے، یہ ٹائر جلانا، یہ بلاک کرنا راستے کو، یہ جلسہ جلوس، یہ بائیکاٹ، یہ املاک کو نقصان پہنچانا، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اسلام آباد کی بات ہوئی نا، اسلام کی تو بات نہیں ہوئی، ورنہ یہ ایمبولینسوں میں لوگ مر رہے ہیں، عورتیں بچہ جن رہی ہیں، کھانا لے جا رہے ہیں مریض کے پاس، روڈ بلاک ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں گناہ کس کو ملے گا؟